السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، کووڈ-19 کے چلتے اور ملک میں موجودہ لاک ڈاؤن کے چلتے جہاں پر سارے ہی لوگ، پوری انسانیت پریشان ہے کہ جن لوگوں کے گھر والے مر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی پریشان ہیں کہ جس کے گھر سے کوئی چلا گیا، پورے گھر میں ماتم مچ گیا، تو خوشی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ پھر لاک ڈاؤن ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے روزگار ختم ہیں، کسی کو روزگار نہیں ہے، بھوکوں مرنے تک کی نوبت آ رہی ہے۔ تو جہاں پر ایک طرف یہ ساری کی ساری پریشانی ہے اس بیماری سے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کے ذریعے سے، اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزوں پر متنبہ بھی فرمانا چاہ رہا ہے کہ مسلمان بنو اور مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، پیدا کرنے کی کوششیں کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم ساری عمر سے چلے آ رہے ہیں کہ بس اپنے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں آخرت کا، قرآن کا، حدیث کا، اسلامی تعلیمات کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ لاک ڈاؤن لگا اور مساجدیں بند ہوئی کہ مساجد میں صرف 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جہاں پر ایک طرف یہ بات اس لیے قابل افسوس ہے کہ ہمیں رمضان جیسے بابرکت مہینے میں سجدوں سے محروم کر دیا گیا، مساجد سے محروم کر دیا گیا، اس سے بھی زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہم نماز بھی جیسی تیسی پڑھ ہی لیتے ہیں، اور ہم ٹوپی بھی لگائے ہوئے، ہم قرآن بھی پڑھنا جانتے ہیں، کہ کچھ نہ کچھ ہم میں مسلمانیت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نمازوں کے لیے کیسے پریشان ہوئے کہ جمعے تک ہم ادا نہیں کر سکے، ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے۔ کیوں جی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ تو میرے عزیزو، بزرگو، اللہ ہمیں متنبہ فرمانا چاہ رہا ہے تو ہم اس چیز کی طرف توجہ دے کر کے خود بھی اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم ضرور دلائیں کہ کل کو خدا نخواستہ اگر پھر سے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم جمعوں سے محروم نہ رہیں، ہم تراویح جیسی نماز سے محروم نہ رہیں، اور ہم عید کے دن کھڑے ہوئے منہ تکتے نہ رہ جائیں کہ کس طرح سے ہم عید کی نماز ادا کریں۔ یہ والی عید، خدا کی قسم، لوگوں کو دیکھ کر کے رونا آ رہا تھا کہ لوگ سراپا حسرت بنے کھڑے ہوئے تھے کسی بھی ہم جیسے آدمی کو کہ جو بظاہر حافظ دکھ رہا ہو، جو بظاہر مولوی دکھ رہا ہو، آنکھیں کھول کر کے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ کاش کوئی ہمیں نماز پڑھا دے، کوئی ہماری امامت کر لے، کوئی ہمیں عید کے دن عید کی نماز سے محروم ہونے سے بچا لے۔ تو میرے عزیزو، افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم عید کے دن خود سے عید کی نماز کی امامت کرنے تک پر قادر نہیں، ہم باقی اور نمازوں کی امامت نہیں کر سکتے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس بیماری سے، اس لاک ڈاؤن سے بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہیں سے ہمیں اس بیماری سے، اس لاک ڈاؤن سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ مسلمانوں پر اتنی دینی تعلیم کہ جس سے وہ اپنے نماز روزے کو جان سکے اور اس کو ادا کر سکے اور حرام اور حلال میں تمیز کر سکے، فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔
کتنا دین حاصل کرنا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ اتنا کہ جس سے حلال و حرام میں تمیز ہو سکے ہو جائے، اتنا کہ جس سے اپنی روزمرہ کی دینی چیزیں، نماز، روزوں کی پابندی کر سکے، ان کا حق ادا کر سکے۔ تو بس میرے عزیزو، آج کے اس ویڈیو میں اتنی ہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن سے، اس بیماری سے سبق حاصل کر کے خود اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی دینی تعلیم کے تئیں بیداری لائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال عجیب ہے کہ ذرا سی عمر ہو گئی تو کہتے اجی بس اب کہاں سے ہم پڑھا لیں گے، اب کیسے سیکھ لیں گے؟ میرے عزیزو، بزرگو، دنیا کا کوئی کام ہو، بڑے سے بڑا، آپ کو نہ آتا ہو اور آپ کو یوں پتا چلے کہ اگر میں یہ کام کروں گا، سیکھ لوں گا تو 2 روپے ضرور بچیں گے، خدا کی قسم بڑی سے بڑی عمر کا آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے دین کے معاملے میں کہ دین کی بات آتی نہیں اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم کسی بھی کام کو کرنے سے ایک دم عاجز ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ اگر یوں ہی چلتا رہا کہ ہمارے جنازے پڑھانے تک والے باقی نہ رہیں، اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں اذانیں پڑھنے والے نہ رہیں، ہمیں غسل دینے والے نہ رہیں، ہمیں قبروں میں اتارنے تک والے نہ رہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بزرگو، فکر کریں اور خود بھی بیداری اپنے اندر لائیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی بیداری لائیں اور دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مفتی بن جائیں اور سب مولانا بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی مولانا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے اتنا دین، اتنی دینی تعلیم کہ جس سے آپ اپنے دین پر کھڑے رہ سکے، اپنے ضروری کام آپ خود سے انجام دے سکے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔